السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نوجوان پاکستان کا امریکہ چلا گیا اور وہاں جا کر وہ وہیں کی زندگی میں گم ہو گیا۔ اس کے دفتر میں ایک عیسائی لڑکی تھی، اس کے ساتھ اس کے تعلقات بن گئے اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنی ہے۔ اس نے جواب دیا، میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں گی۔ ماں باپ اس کے پکے عیسائی تھے، وہ مسلمان کو پسند ہی نہیں کرتے تھے، لیکن بیٹی کی بات کو وہ رد بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تب انہوں نے کہا، اگر یہ نوجوان ہماری شرائط پوری کر دے تو پھر ہم تمہاری شادی اس کے ساتھ کر دیں گے۔ اور شرائط انہوں نے ایسے عجیب رکھے کہ ان کو یقین تھا کہ پوری نہیں کر سکیں گے۔ پہلی شرط یہ رکھی کہ اگر شادی ہو گئی تو یہ نوجوان اپنی جگہ کو چھوڑے گا اور ہمارے گھر کے قریب آ کر اپنا گھر لے گا اور وہاں رہے گا۔ نوجوان نے اس بات کو قبول کر لیا۔ دوسری شرط یہ تھی کہ جس حد تک اس کا حلقہ احباب ہے، دوست ہے، رشتہ دار ہے، اور ان تمام کو یکسر چھوڑے گا، نہ فون کا رابطہ، نہ ویسے ملانا۔ ہماری کمیونٹی کے جو لوگ ہیں یہ ان کو اپنا دوست بنائیں گے اور ان کے ساتھ اپنا رابطہ واسطہ رکھیں گے۔ اس نے یہ بات بھی قبول کر لی۔ تیسری شرط انہوں نے یہ لگائی کہ اپنے ماں باپ سے بھی ہمیشہ کے لیے یہ اپنا رابطہ توڑ دے گا۔ اس جوان نے یہ شرط بھی مان لی۔ چوتھی شرط انہوں نے یہ رکھی کہ یہ اپنے ملک کبھی واپس نہیں جائے گا، یہاں ہی رہے گا، اور اس نے یہ شرط بھی مان لی۔ پانچویں شرط عجیب ترین کہ ہم سنڈے کو اپنے گرجا میں جاتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ سنڈے کو گرجا میں بھی جایا کرے گا۔ اس نے یہ شرط بھی مان لی۔ اس لڑکی کی محبت میں ایسا اندھا ہوا کہ اس نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ چنانچہ جہاں یہ رہتا تھا پتہ چلا یہ ایک دن وہاں سے غائب ہو گیا۔ نہ دفتر والوں کو پتہ، نہ دوستوں کو پتہ۔ 1 ماہ 2 ماہ بڑا اس کو تلاش کیا گیا مگر پتہ ہی نہیں کہ کہاں گیا ہے۔ اور وہ ملک بھی اتنا بڑا ہے کہ کوئی گم ہونا چاہے تو وہ بڑے آرام سے گم ہو سکتا ہے۔ لوگ 1 سال تک اس کو یاد کرتے رہے، بالآخر ان کی میموری سے بھی ان کی باتیں نکلی گی۔ کوئی 3 سال کے قریب عرصہ اس طرح گزر گیا۔ ایک دن امام صاحب مسجد میں آئے فجر کی نماز کے لیے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ نوجوان آیا اور وضو کرنے لگا۔ وہ بڑے حیران ہوئے، یہ زمین میں سے برآمد ہو گیا یا کہیں اوپر سے ٹپک پڑا؟ کدھر سے یہ آدمی آ گیا؟ خیر وہ بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے نماز پڑھائی اور اس کو اپنے ساتھ اندر کمرے میں لے گئے اور کہا، بھائی آپ کے ساتھ تو ہمارا بڑا تعلق تھا، اتنا عرصہ ہم ایک دوسرے سے دور رہے، آؤ ایک کپ چائے پئیں گے۔ پھر انہوں نے پوچھا، تمہارے ساتھ کیا بنی؟ تو اس نے پورا واقعہ سنایا۔ کہنے لگا کہ اس لڑکی کی محبت میں میں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، شادی ہو گئی، میں اس کے ساتھ زندگی گزارنے لگا۔ میرے پاس مسلمان ہونے کا ظاہراً کوئی نام و نشان نہیں تھا، سوائے ایک نشانی کہ میرے جو کتابیں تھے وہ ایک جگہ پڑی ہوئی تھی، ان میں سے ایک قرآن مجید تھا۔ جب صبح روز میں تیار ہو کے دفتر جانے لگتا تھا، کتابوں پر میری نظر پڑتی تو قرآن مجید کو دیکھ کر مجھے اللہ کی یاد آتی، اللہ کا دھیان آتا
میں اپنے دل میں کہتا کہ بندے تو خواہشات کے پیچھے لگ گیا، تو ہی گناہگار، لیکن دیکھ سچ اللہ کا یہ سچا کلام تیرے گھر میں موجود ہے۔ بس اتنا سا تصور میری زندگی میں تھا، روز آتے جاتے اس پر میری نظریں پڑتی اور یہ خیال میرے دل میں سے گزرتا۔ اتنے کمزور تعلق نے بھی اس بچے کا ایمان بچا لیا۔ کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ میں ایک دن آیا تھا، دیکھا کہ وہ کتاب وہاں موجود نہیں تھی۔ کہتا ہے میں نے یہی بیوی سے کہا کہ ایک کتاب یہاں تھی، وہ کدھر گئی؟ اس نے کہا جناب میں نے آج گھر کی صفائی کی، جس کتاب کو نہ میں پڑھتی ہوں نہ آپ پڑھتے ہیں، میں نے وہ ٹریش کین میں ڈال دیا۔ ٹریش کین یعنی ڈسٹ بین میں یا کسی جگہ ڈالا ہوگا، ڈال کے کوڑے کرکٹ کی ڈیرے میں پھینک دی۔ کہتا ہے جیسے ہی میں نے سنا اس وقت اٹھا اور میں اس طرف گیا جہاں اس نے کتابیں پھینکی تھی۔ باہر جا کر میں نے قرآن مجید کو ڈھونڈا اور اس کو چوما، آنکھوں سے لگایا، سینے سے لگایا اور کھڑا کھڑکی کے میں اس سے مجھے دیکھا رہی تھی کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ جب واپس گھر آیا تو وہ کہتی ہے یہ کیا پاگلوں والی حرکتیں کر رہے ہو؟ میں نے کہا یہ میری اللہ کا قرآن ہے اور یہ میرے گھر میں ہمیشہ رہے گا۔ اس نے کہا اچھا ابھی تمہارے اندر وہ جراثیم موجود ہیں۔ اس لڑکی نے اپنا بریف کیس اٹھایا اور اپنے والدین کو حالات بتانے چلی گئی، اور میں نے بھی جوتا پہنا اور مسجد میں اپنے رب کو ملانے، اپنے رب کو منانے کے لیے آ گیا۔ قرآن مجید کے ساتھ اس کا اتنا کمزور سا تعلق تھا، محبت کے یہ تعلق بھی اس بندے کے لیے ایمان کے بچنے کا سبب بن گیا۔